أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بنانے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج ہم سب ہفتہ واری پروگرام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس تھوڑے سے وقت میں بہت بے شک قیمتی کچھ باتیں ہوں گی، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک واقعہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے، بتائیں گے۔ آج کا جو یہ واقعہ ہے یہ مصر کے اندر پیش آیا تھا۔ کہاں پیش آیا تھا یہ واقعہ؟ مصر میں۔ اور اس واقعہ کی جو راویہ ہیں، بیان کرنے والی جو ہیں وہ ہیں اسما۔ اس واقعے کو بیان کرنے والی کون ہے؟ اسما ہے، مصر ہی کی یہ رہنے والی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس وقت میں بڑی ہوئی، اسما کہتی ہیں کہ جس وقت میں بڑی ہوئی اور جوان ہوئی تو ہمارے ہی محلے میں سے ایک میرا رشتہ آیا، اور جس کا رشتہ آیا محلے میں سے تو کہہ رہے معمول سی بات ہے کہ محلے کا رشتہ ہو تو ہم اکثر لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہی پہچانتے ہیں، محلے کا ہو رشتہ۔ اور مصر میں اور پاکستان میں اور ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک ہی طرح کا ماحول ہے کہ لوگ باہر مطلب تھوڑا نکلنا بیٹھنا آنا جانا ہوتا ہے، اور محلے کے لوگوں کو ایک دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ محلے کا جب میرا رشتہ آیا تو ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ وہ کہنے لگی جس شخص کا رشتہ آیا میرے ساتھ اس کی شہرت بہت اچھی تھی، یعنی لوگوں میں وہ بہت اچھا مشہور تھا، محلے کے اندر اس کی سب تعریف کرتے تھے، لوگ اس کو جانتے پہچانتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے سوچنا شروع کیا، یعنی جب رشتہ آیا تو ہم نے سوچنا شروع کیا۔ بہرحال پھر اس کا ٹیلی فون آیا یا کسی اور طریقے سے اس نے بات کی تو اس لڑکے نے کہا اسما میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں آپ کو پہلے ہی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو والد ہے وہ فوت ہو چکا ہے، یعنی میرے والد نہیں ہے، میرا والد فوت ہو چکا ہے، میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میری 5 بہنیں ہیں اور اس کے ساتھ میری والدہ بھی ہیں، یعنی میں اپنے والد کا اکلوتا ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں اور میری 5 بہنیں ہیں، اور میرے ساتھ کیا ہے؟ میری والدہ بھی ہیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے کیونکہ میں ان کا اکلوتا بہنوں کا میں اکلوتا بھائی ہوں، اس لیے میں اپنی شادی کے بعد، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنی بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، اس لیے میں اپنی شادی کے بعد اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ اب بہنوں کی شادی ہو گئی اب ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا، اور گھر میں میری والدہ میرے ساتھ ہوں گی، اور جب تک میری بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی وہ بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ تو اگر تم گزارا کر سکتی ہو، یعنی ساری باتیں اس نے بتا دی کہ اگر تم اس طرح سے گزارا کر سکتی ہو، ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو ان حالات میں، تو پھر بسم اللہ، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم نہیں اس طرح گزارا کر سکتی ہو، اتنے پر تم تیار نہیں ہو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو الحمدللہ کسی اور سے میں رشتہ دیکھوں گا۔ تو لڑکا کہتا ہے، تو اسما کہتی ہیں جس وقت مجھے اس کا یہ پیغام ملا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی،
میں نے کہا کم از کم ایک ایسا شخص جو اپنی بہنوں کے لیے اتنا مخلص ہے اور اپنی ماں کے لیے اتنا رحم دل اور مخلص ہے، یقیناً وہ میرے لیے بھی مخلص ہی ہوگا. یعنی جو اپنی ماں کے لیے اتنا سوچ رہا ہے، اپنی بہنوں کے لیے اتنا سوچ رہا ہے، تو میرے بارے میں بھی اچھا ہی سوچے گا، میرے بارے میں بھی مخلص ہوگا. وہ کہتی ہیں الحمدللہ میری شادی ہو گئی. جب شادی ہو کر کہتی ہیں میں گھر آئی تو اپنی ساس کے ساتھ بے پناہ محبت کی، اور میری ساس نے بھی میرے ساتھ بے پناہ محبت کی، یعنی بہت محبت کرتی. اس نے بیٹیوں کی طرح مجھے چاہا. اور اپنی نندوں کے ساتھ اسما کہتی ہیں کہ اپنی نندوں کے ساتھ میرا اپنا جو سلوک تھا، میرا جو اپنا برتاؤ تھا، وہ بڑا زبردست تھا. اور وہ بھی میرے ساتھ بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح رہتی، یعنی میری نندیں بھی بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح میرے ساتھ رہتی. وہ کہتی ہے کہ جب میں آئی تو ہمیں اپنی نندوں کے رشتوں کی تلاش ہوئی. اپنی نندوں کے رشتے کو میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ ان میں سے 3 شادیاں ہو گئی، 2 باقی رہ گئی. اب اسما کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی تھی. 6 سال گزر گئے. کیا کہتی ہیں کہ 6 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اولاد نہیں دی. ایک دن ایسا ہوا کہ میرا خاوند یعنی میرا شوہر میرے پاس آیا، کہنے لگا اسما اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد نہیں دی تو ہم کیوں نہ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو میں نے کہا ضرور جانا چاہیے. خیر کہتی ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے جس وقت ہمیں چیک کیا، یعنی دونوں لوگوں کو چیک کیا، تو کہتی ہیں کہ میرا خاوند میرا شوہر بالکل صحیح سلیم، بالکل تندرست اور کوئی اس کے اندر کمی نہیں. لیکن میرے اندر کوئی نقص تھا، کمی تھی. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا دیکھو تم فلاں فلاں علاج کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی. ڈاکٹر نے اسما کہتی مجھے تسلی دی کہ فلاں فلاں علاج کرو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی. اور تسلی بھی دی، علاج بھی بتایا ڈاکٹر نے. وہ کہتی ہیں ہم نے علاج کرنا شروع کر دیا. اسما کہتی ہیں کہ میرے شوہر کی آمدنی بہت کم تھی، بہت تھوڑی تھی، زیادہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں تھی. بہرحال گھر کے حالات بس مناسب تھے، نہ بہت زیادہ ہم لوگ امیر تھے اور نہ ہی بہت غریب. ہوا کچھ اس طرح سے کہ مجھے جب یہ پتا چلا کہ میرا ہی قصور ہے، میرے ہی اندر کمی ہے، میرا شوہر تو بالکل صحیح سلیم ہے، تندرست ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو میں نے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا. لیکن کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. کچھ وقت گزرا تو ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ تم ایک دوسرا ٹیسٹ کرائیے، ٹیوب ٹیسٹ یا ٹیسٹ بیبی، مطلب اس طرح سے جو ٹیسٹ ہوتے بہرحال مہنگے والے، وہ کرائیے. اب اس کے لیے کہہ رہی ہیں پیسہ نہیں تھا، پیسہ چاہیے تھا. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرا والد میرے گھر آیا اور اس نے آ کے مجھے 20,000 پاؤنڈ دیا. اس نے کہا اسما یہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، ہدیہ ہے تمہیں، اور تم جاؤ اور جو ڈاکٹرز نے تمہیں ٹیسٹ بتائے ہیں وہ ٹیسٹ کراؤ. اسما کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ پیسہ تھوڑا تھا، ہم نے کچھ اور پیسے اکٹھا کیے. کچھ ہماری بہنیں جو میرے خاوند کی بہنیں تھیں، جو میرے شوہر کی بہنیں تھیں، ان کو جب پتا چلا تو ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر اپنی ہمت سے بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کیا، مدد کیا. ان لوگوں نے پیسے دیے اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی جو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے.
وہاں ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل لے کر گئے. وہ کہتی ہیں الحمدللہ ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور پھر ہمیں عمل ٹھہر گیا. اب آگے دیکھیے کیا ہوا. کچھ نہ پوچھیں ہمارے گھر کے اندر اتنی خوشیاں. وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اتنی خوشیاں ہمارے گھر کے اندر، اور گھر کے اندر ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے محلے کے اندر جب جس کو پتا چلا مبارکباد دے رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہ ہمارے خاندان کی شہرت بڑی اچھی تھی اور اخلاق بھی ہمارے خاندان کا بہت اچھا تھا. ہر ایک کے ساتھ معاملات میں بھی ہمارے گھر والے بہت اچھے تھے. وہ کہتی ہے وقت گزرتا چلا گیا اور ایک وہ دن بھی آ گیا کہ اب ڈاکٹروں نے جس وقت چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ایک نہیں بلکہ 2 بچے. وہ کہتی ہیں کچھ نہ پوچھیں ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اور جس کے گھر میں پھر دونوں بیٹے ہی ہوں تو کتنی خوشی ہوگی. وہ کہتی ہیں اب وہ دن بھی آیا کہ الحمدللہ میرے یہاں ولادت ہوئی، بچے پیدا ہوئے، لیکن کہہ رہی ہیں کہ دونوں بچے جو تھے وہ کیسے تھے، بہت کمزور تھے. اب ڈاکٹروں نے کہا ان کو مشین میں رکھنا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے، اس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. اب اس کے اندر دونوں بچوں کو رکھ دیا گیا. اسما کہتی ہیں کہ ان دنوں میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں بھی ہاسپٹل میں بیڈ پہ تھی. جب 10 دن گزر گئے اور بچے بھی ابھی اسی جگہ پر تھے، میرے پاس نہیں آئے تھے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اے اسما تمہارا اپنے اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے، اس اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا گمان ہے. تو میں نے کہا میرا رب جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی زیادہ مہربان ہے. تو کہنے لگا اسما پھر ایسا ہے کہ تم اپنے دونوں بچوں کے اوپر صبر کرو، دونوں بچوں کے اوپر کیا کرو، صبر کرو. وہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ کے پاس وہ دونوں بچے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتی ہیں کچھ نہ پوچھیں جتنی میں خوش تھی، میں جتنا بیمار تھی، چارپائی پر تھی. کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند سے کہا دیکھو میری ایک بات سنو، میری ایک بات مانو گے. اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا بات ہے. میں نے کہا میں اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اور ڈاکٹروں سے بات کی تو کہا کہ دیکھے جا. وہ کہتی ہیں کہ جب میں گئی تو میں نے جا کر اس کو سونگھا اور میں ابھی بھی ان کی خوشبو محسوس کرتی ہوں. وہ کہتی ہے میں نے کہا بچوں تم تو اللہ کے پاس جا رہے ہو، میرا تم سے ایک مطالبہ ہے، میں تم سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے وہاں میری سفارش کرنا اور جنت میں لے کر ہمیں داخل. وہ کہتی ہیں اب میں گھر آ گئی اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میرے یہاں اب اور ولادت نہیں ہوگی اور اولاد نہیں ہو سکے. اب ان کی یہ سوچ کیوں بنی کہ اب اولاد نہیں ہو سکے گی؟ اس لیے کہ یہ جو ہم نے علاج کروایا تھا اس کے لیے ہم نے جہاں جہاں سے پیسے اکٹھے کیے اور جو بھی کچھ ہوا وہ سب کچھ جانتی ہے. وہ کہتی ہے
کہ پورا سال گزر گیا اس طرح سے. لیکن اس دوران میں کہہ رہے ہیں کہ پورا سال گزر گیا، لیکن اس پورے سال کے دوران میں نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ اور زیادہ مضبوط کر لیا. میں نے اپنا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ کر لیا. مسلسل دعائیں، مسلسل قرآن پاک کی تلاوت، مسلسل ورد وظیفہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کے ساتھ بہت ہی گہرا اور زیادہ تعلق ہو گیا. وہ کہتی ہیں کہ میری دونوں نندے جو تھیں، جو باقی رہ گئی تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کی بھی شادی ہو گئی. اب ہم اکیلے رہ گئے. وہ بھی جب آتی ہمارے گھر میں تو میرے گھر کا دروازہ ان کے لیے کھلا رہتا، گویا کہ جس طرح سے وہ پہلے رہتی تھی اور وہ بعد میں آتی ہیں اسی طریقے سے. وہ کہتی ہیں میں نے کہا دونوں بیٹے ہمارے چلے گئے اور میں نے اپنے خاوند کو بلایا اور میں نے کہا محمد ایسا ہے کیونکہ قصور میرا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ تم کسی اور سے شادی کرو. اسما کیا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میرے دونوں بیٹے جو ہوئے تھے وہ تو چلے ہی گئے، ختم ہو گئے، اور میرا ہی قصور ہے، میرے ہی اندر کمی ہے. اب اتنا روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے جو ہم علاج کرائیں، تو ایسا ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، میں تمہیں اجازت دے دوں. تو اس کے شوہر نے کہا، یعنی وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا تو وہ ناراض ہوا اور کہنے لگا یہ کیا کہتی ہو، ہماری زندگی، ہمارا یہ گھر اتنا خوبصورت چل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کو اولاد دینا ہے تو تم سے ہی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی. وہ کہتی ہیں اندر سے میں بڑی خوش ہوئی، جس کا کوئی جواب نہیں کہ میرا خاوند مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کیا کہتی ہیں میں اپنے شوہر کا جواب سن کر بڑی خوش ہوئی کہ میرا شوہر مجھے کتنا زیادہ چاہتا ہے، مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے. وہ کہتی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی ساس کے کنگھی کر رہی تھی. میں نے کہا خالہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور کہنے لگی کہ بڑا اچھا خواب دیکھا ہے. تو ان کی ساس کہنے لگی بتاؤ کیا خواب ہے تمہارا. وہ کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھوں میں 3 مچھلیاں ہیں، اور وہ تینوں مچھلیاں جو ہیں وہ مچھلیوں کو میں آپ کو پکڑا دیتی ہوں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں مچھلیاں ہو تو کیسے وہ، مطلب اگر ہاتھ میں مچھلیاں پکڑو کیسے وہ لچتی ہیں، بھاگتی ہیں اور ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، پھسل کے نکل جاتی ہیں. تو وہی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 3 مچھلیاں ہیں، اور وہ تینوں مچھلیاں جو ہیں وہ میں آپ کو پکڑا دیتی ہوں. اور آپ بڑی خوش ہیں، ہنس رہی ہیں، وہ مچھلیاں آپ کے ہاتھوں میں تڑپ رہی ہیں، ادھر ادھر اچھل رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں. پھر آپ مجھے ان مچھلیوں کو پکڑا دیتی ہیں، اور پھر میں آپ کو پکڑا دیتی ہوں، اور پھر آپ ہنس رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ وہ مچھلیاں میرے پیٹ میں داخل ہو گئی ہیں. یعنی اس طرح کا میں نے خواب دیکھا ہے، یعنی وہ مچھلیاں میرے پیٹ میں داخل ہو گئی، میرے پیٹ میں پیوست ہو گئی ہیں. میری ساس نے کہا بیٹی یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، انشاءاللہ کچھ خیر ہی ہوگی. وہ کہتی ہیں یعنی اسما کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ خالہ جب مچھلیوں کی بات آئی ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ مچھلی آپ لے کر آئے اور مچھلیاں کا کھائیں. یہ مچھلیوں کی بات آ گئی ہے. میری ساس نے کہا بالکل ٹھیک ہے جاتی ہوں. پھر وہ بازار چلی گئی، بازار سے
پھر وہ مچھلی لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ہی جو پریگننسی چیک کرنے والا آلہ آتا ہے، مشین آتی ہے، کٹ کہیے، بہرحال جو بھی ہوتا ہے چیک کرنے والا، وہ بھی ساتھ میں ایک لیتے آئے۔ وہ کہتی ہیں مچھلی تو میں نے پکائی اور میں نے کہا کہ خالہ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو بالکل نا امید ہو چکی تھی، مایوس ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ خالہ اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی، اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے کوئی اولاد ہو۔ پھر کیا ہوا، ان کی ساس نے کہا، خالہ نے، ارے بیٹی آزما کے تو دیکھو، اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے۔ اسما کہتی ہیں میں نے وہ آلہ یعنی مشین وہ لے لی اور ایک کونے میں جا کر رکھ دیا۔ پھر کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ، کہتی ہیں ایک ہفتہ گزر گیا، میری ساس نے مجھ سے کچھ پوچھا بھی نہیں کہ میں نے وہ لایا، میں جو تم کو آلہ لا کر میں نے دیا ہے چیک کرنے والا، پریگننسی چیک کرنے والا، تم نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا، چیک کیا نہیں چیک کیا، کچھ پوچھا بھی نہیں۔ ایک دن ایسے ہی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، میں نے اس کو جب چیک کیا، اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ مشین پازیٹیو نکلی، بتا رہی ہوں مشین کہ خوشخبری ہے آپ کے۔ وہ کہتی ہے مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں سجدے میں گر پڑی اور میں رو رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ مشین دیکھ کر مجھے اعتبار نہیں آیا۔ اور جب میں زور زور سے رو رہی تھی تو میری ساس اور میرا شوہر بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، ہمیں اعتبار نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے جائے، ڈاکٹر نے مجھ سے کہا رب نے تم سے کتنے بچے لیے تھے؟ وہ کہتی ہے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنے بچے لیے تھے؟ میں نے کہا 2، یعنی 2 بچے میرے پیدا ہوئے اور 2 بچے انتقال کر گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اب رب نے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 نہیں بلکہ 3 دیے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاسین دیا، مجھ کو یوسف دیا اور مجھ کو یاسمین دیا، یعنی پھر ان کے وہاں ولادت ہوئی، ایک کا نام یاسین رکھا اور دوسرے کا نام یوسف رکھا اور تیسری لڑکی جس کا نام یاسمین رکھا۔ اور وہ کہتی ہیں جس وقت یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 4 سال ہوتی، یعنی اب ماشاء اللہ وہ 4 سال کی ہو گئے۔ اور اس وقت وہ کہتی ہے اور اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دیا۔ اس واقعے سے جو اصل چیز ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اس کے اوپر کوئی غمی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی خوشی آتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے۔ نہ جانے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی ضرور سنے گا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔